الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی آیت منہا اربعۃ حرم، اس ٹکڑے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی سال کے تمام 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے اور رحمت والے مہینے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے سلسلے میں شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ایسے تو مہینے تمام اللہ کے ہیں، لیکن جیسے تمام مساجد اللہ کے ہیں، لیکن مسجد حرام اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس کی نسبت خاص اللہ کی طرف کی گئی، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کی میرے نبی نے خاص نسبت کیا ہے اللہ کی طرف، اس کی عظمت اور اس کی احترام کو بتانے کے لیے، اس کی حرمت کو بتانے کے لیے۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، لیکن افسوس در افسوس کہ اس عظیم اور بابرکت مہینہ میں بھی چند لوگ سوگ اور ماتم منانے کو جائز نہیں بلکہ ضروری قرار دے دیتے ہیں، اور ماتم کرتے ہیں، مناتے ہیں اور لوگوں کو ابھارتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تماشا اور ڈھول تاشوں کے ساتھ محفل سجاتے ہیں، لاٹھی پھٹوں کے ساتھ۔ دلیل پوچھئے تو وجہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ میرا سوال ہے کہ اگر شہادت حسین ہی دلیل ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں اور برگزیدہ ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، تو اس مہینے میں صرف شہادت کے واقعات ہی پیش نہیں آئے، بلکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اور ان کی قوم جو فرعون کے چنگل سے نجات پائی تھی، اس کے شکرانے میں روزہ رکھی۔ یہ بھی ہے، خوشی کا بھی موقع ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے 1 تاریخ کو ابو لولو فیروز نامی ایک غلام نے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اگر برگزیدہ بندوں کا اس مہینے میں شہید ہونا ماتم منانے کی دلیل ہے، تو جیسے 10 محرم الحرام کو ماتم اور سوگ منایا جاتا ہے، ایسے 1 محرم حرام کو منانا چاہیے۔ لیکن چونکہ اسلام میں دن، سوگ، ماتم کسی بھی تاریخ میں دن میں منانے کا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ رواج اور یہ جواز جاری کر دیا جائے تو ہر دن اور ہر مہینہ کسی نہ کسی بڑی شخصیت کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، پھر ہر دن سوگ منانا، ہر دن ماتم منانا۔ اس لیے اس مہینے میں ایسے بدعات اور ایسے خرافات سے احتراز کرنا چاہیے جس سے امت دین سے ہٹ کر کے بدعات اور خرافات کو اصل سمجھ بیٹھتی ہے، اپنی جان جوخم میں ڈالتی ہے، اپنے بدن سے لہو خون کھیلتے ہیں، خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس مہینے کا عظمت کا، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اس مہینے کی تقدیس کی حفاظت کرنی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔